ایک مختصر سی حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ حدیث 10ویں امام کی ہے اور اس کا تعلق رجب کے مہینے سے۔ اب رجب کی اپنی فضیلت، رجب کی اپنی ایک امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ رجب میں جتنی تقریریں ہوں سب میں کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا رہے تاکہ لوگ اس مہینے کو ایک عام مہینہ نہ سمجھیں۔ اب ایک ہی حدیث اس وقت پہلے رجب کے حوالے سے، پھر رجب سے جو حدیث 10ویں امام کی پڑھنا ہے وہ حدیث۔ رجب کے حوالے سے دیکھیں، یہ ایک حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جو امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ، بہت مشہور حدیث، شہر اللہ، شعبان ہمارے جد رسول خدا کا مہینہ اور رجب ہمارا مہینہ۔ رمضان توحید ہے، شعبان رسالت ہے، رجب امامت۔ اس حدیث کا آخری جملہ بہت، رجب کے حوالے سے بہت چیزیں ذہن میں ہیں، لیکن مغرب سے پہلے والی مجلس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لیمٹ شریعت کی جانب سے میرے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے جس میں امام نے 3 مہینوں کے حوالے سے ذکر کیا، تو اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ پس رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسی ہی ہے جیسی ہماری فضیلت اس کائنات کے اوپر ہے۔ جو کائنات میں ہمارا اسٹیٹس ہے، رجب ہمارا مہینہ، تو جو کائنات میں ہمارا اسٹیٹس ہے، جو کائنات میں ہماری فضیلت ہے، وہی رجب کی فضیلت سمجھو باقی سارے مہینوں کے مقابلے۔ اور احترام رجب قرآن کریم میں آ گیا کہ خبردار اس مہینے میں تو کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں گناہ کرو، وہ بھی آگے چل کر شاید سورہ فاطر کی آخری آیت کے حوالے سے اس جملے کو مزید واضح کروں گا۔ اب آئیے اسی ماہ رجب کی کنٹینیوشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسحاق ابن عبداللہ عریضی علوی، یعنی مولا کائنات کی اولاد میں، مولا کائنات کی اولاد میں جو امام حسن حسین سے ہیں وہ فاطمی کہلاتے ہیں، اور جو باقی دیگر اولادیں جناب عباس ہوئے، محمد حنفیہ ہوئے، وہ سب علوی۔ تو یہ علوی ہیں، ایک اعتبار سے یہ بھی سادات کا حصہ ہے۔ خیر، راوی سے آپ کو نہ کوئی غرض ہے نہ مجھے۔ امام 10ویں امام، حالات انہی کے پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی انہی کی پڑھ رہا ہوں، تعلق اس کا رجب کے مہینے سے۔ امام سے ملاقات کے لیے یہ اپنے علاقے سے مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ امام معصوم آج کل مدینے میں نہیں، لیکن مدینے سے بہت دور بھی نہیں، مدینے سے بالکل باہر معصومین کی ایک بہت اہم پراپرٹی اور جائیداد تھی، وہاں پہ امام گئے ہوئے۔ جیسے مثلا اتنا فاصلہ ہوگا مدینے سے اس جگہ کا جیسے کوئی جیلانگ جائے یا جیسے کوئی بیلرٹ جائے۔ اب یہ مدینے سے وہاں پہنچے، جیسے امام معصوم کی خدمت میں پہنچے، میں نے اسی لیے ان کا تعارف کرایا کہ بہرحال ہے تو ایک ہی خاندان۔ امام معصوم نے ان کو دیکھا، کہا، مسکرا کے کہا کہ اے اسحاق ابن عبداللہ، مجھے پتا ہے کہ تم کیوں مجھ سے ملنے آئے۔ دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عالم سے ملنے گئے، وہ گھر میں نہیں ہے، پتا چلا بیلرٹ گئے ہوئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے 2-4 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا۔ لیکن اگر آپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے بیلرٹ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا آپ کے پاس مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے واپس جانے سے پہلے ہر صورت میں ملاقات کرنا۔ تو امام نے جیسے ہی دیکھا مسکرا کے کہا، مجھے پتا ہے کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو، تمہارے باپ اور چچا میں جھگڑا ہو رہا ہے نا۔ اب یہ لفظ شاید میں نے غلط استعمال کر دیا، کیونکہ ہمارے یہاں لفظ جھگڑا جو ہے نا وہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے، شاید ہندی اور اردو میں ہے بھی نیگیٹو، لفظ بدل دو۔ امام نے کہا مجھے پتا ہے تمہارے باپ اور چچا میں بحث چل رہی اور ان دونوں نے تمہیں بھجوایا ہے میرے پاس۔ اب یہ بہت دور رہتے ہیں، باپ اور چچا دونوں ایجڈ ہوں گے، وہ تو نہیں آ سکتے، تمہیں بھجوایا ہے۔ کہا کہ ہاں فرزند رسول، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور کہا میں یہ بھی بتا دوں کس بات پر بحث ہو رہی ہے، تمہارے باپ اور تمہارے چچا میں یہ ڈسکشن ہو رہا اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ سال کے اہم ترین روزے کون سے۔ تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ روزہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ ہمیشہ وہ اہم ہے اور ہمیشہ اس کا ثواب ہے، سوائے وہ چند دنوں کے جب روزہ حرام اور گناہ ہو جاتا ہے۔ خیر، لیکن 4 تاریخوں سے زیادہ اہم کوئی روزہ نہیں۔ پھر وہاں امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے، کا پہلا روزہ 17 ربیع الاول جو ہمارے جد رسول خدا کی ولادت ہے، سیکنڈ روزہ 27 رجب، یہی مہینے کا 27 جو پیغمبر کا اعلان رسالت، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا، وہ مقصد 17 ربیع الاول کو پورا نہیں ہوا، وہ 27 رجب۔ اور تیسرا 25 ذی قعدہ، جب اللہ نے یہ دنیا بنائی یا بچھائی پانی پر، اور اسی دن حضرت نوح کی کشتی جا کے کوہ جودی پہ ٹھہری، اور چوتھا 18 ذی الحجہ جب ہمارے جد کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اسی آیت سے جو میں نے مجلس کے شروع میں تلاوت کی۔ امام نے کہا یہ 4 روزے سال میں باقی تمام روزوں کے مقابلے میں سب سے اہم۔ 10ویں امام کی حدیث ہے یہ، آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہے، شاید کبھی یہ کسی نے نہ بتایا ہو کہ کس امام کی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، پیغام تو ملتا ہے 4 روزے۔ تو 27 رجب اسی مہینے میں
حتی الامکان کوشش کریں کہ اس تاریخ کا روزہ آپ رکھ ہی لیں. یہ حتی الامکان میں نے اس لیے کہا کہ بہرحال ساؤدرن ہیمسفیئر میں سمر شروع ہو چکا اور اس میں بھی خاص طور پہ آسٹریلیا روزے بھی لمبے ہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ. آج بھی جو لوگ ہمت کر کے اس مجلس میں آ گئے ہیں واقعا ان کو داد دینے کو دل چاہتا ہے کہ اتنی شدید گرمی میں جب آدمی اپنے ضروری کاموں کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا. خیر امام معصوم کی شہادت سے زیادہ ضروری کام کیا ہے، لیکن کبھی ذرا سا سستی پیدا ہو جاتی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تقریر سن لیں گے. تو ان حالات میں اس طرح سے تو میں روزے کی اہمیت نہیں بتا سکتا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھ لیں کہ جن کے لیے حرام ہو جاتا ہے، لیکن حتی الامکان 27 رجب. اب اس وقت جو میں نے بات کہی اس میں 2 جملے میں وضاحت کر دوں، اس کے بعد پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھوں. پہلا جملہ یہ میں نے کہا یہ مومن کی ایک کوالٹی بتائیے 5ویں امام. کچھ حدیثیں 5ویں کی، کچھ حدیثیں 10ویں کی، ملا کی تقریر کو آگے بڑھانا ہے. یہ کوالٹی ایک مومن کی بتائی گئی ہے. اب میں حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ حدیث پڑھوں گا پھر وضاحت کروں گا بہت ٹائم گزرے گا. کہ جو میں نے کہا کہ اس اتنی شدید گرمی میں جو اس وقت ہیٹ ویو آج کے دن آئی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ آنے والے کل بھی اتنی ہی گرمی ہے. خیر اس میں روزہ بہت بڑا ایک امتحان ہے، لیکن واقعا اس شدید ترین گرمی کے موسم میں جو چیز دیکھ کر خوشی ہوتی، اور یہ امام کی حدیث ہے کہ مومن کی پہچان یہ خوشی ہوتی، وہ ہے ان ہمارے عورتوں اور بچیوں کو دیکھنا جو اس شدید گرمی میں اپنے پورے حجاب شرعی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. چاہے وہ امام باڑے آنے کے لیے صحیح ہے لیکن آسان نہیں ہے. اب میرا اتنا ہلکا پھلکا لباس ہے، یہ سارا کا سارا سمر کا ہے، لیکن یہ ایک ہلکی سی ابا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو اتار کے ہی تقریر کروں، یہ بھی اس وقت برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور وہ خواتین اس پورے حجاب کے اندر، اور اب تو الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بھی عورتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پیروں میں ساکس پہننا بھی واجب ہے، حجاب کا حصہ. اب یہ لفظ ذرا سا ٹیکنیکل ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں. پیر چھپانا واجب ہے، لیکن آپ نے عراق میں دیکھا ہوگا انتہائی شدید گرمی ہے لیکن کیسا حجاب ہوتا ہے. تو جب یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب وہ کسی حکم خدا کی پابندی دیکھتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اس وقت یہ حجاب والی بچیاں نظر آتی ہیں، حجاب والی عورتیں نظر آ جاتی ہیں، واقعا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس موسم میں بھی. خیر تو یہ تو ایک میں نے کہا ضمنی جملہ کہ ماہ رجب میں گرمی کی وجہ سے لوگ روزے نہیں رکھ پائیں گے سنتی، مگر یہ جو حجاب کرنے والی ہیں. اور اس حوالے سے جو دوسرا جملہ مجھے عرض کرنا ہے پچھلی تقریر کی ایک حدیث. اچھا اب یہ بھی بہت تفصیل والی بات ہے، میں اس وقت خالی اس کو شروع کر رہا ہوں. شاید جو میری ایک اور مجلس ہوگی ماہ رجب میں 7ویں امام کی شہادت کی، اس میں ذرا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن ایک جملہ، کس طرح سے شیطان کا یہ ہے کہ یہ انسان کا نفس ہے اس کو کس طرح سے کبھی مس گائیڈ کرتا ہے. شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے رجب کے حوالے سے، اس کی سب سے پہلی حدیث میں نے پچھلی تقریر میں پڑھی تھی 8ویں امام کے حوالے سے، جس میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ جو رجب کا صرف ایک روزہ رکھے گا، صرف ایک روزہ، تو پھر اللہ اسے کیا کچھ عطا کرے گا. اس کے اندر تفصیلات میں وہ جملہ آ گیا تھا جو میں نے کہا تھا اس ڈیٹیل کے ساتھ کسی اور عبادت کے لیے نہیں آیا. پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ اس کی سفارش سے، شفاعت سے، اس کے کہنے پر اتنے لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا. پھر دوسرا جملہ تھا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ کہے گا بھی نہیں، لیکن چونکہ اس نے رجب کا روزہ پورے خلوص کے ساتھ رکھا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے باپ کو اور ماں کو اور بھائی کو اور بہن کو، پوری لسٹ تھی نا، اور پھر پھوپھی کو اور پھر چچا کو اور پھر ماموں کو اور پھر خالہ کو اور پھر اس کے پڑوسیوں کو اور پھر اس کے دوستوں. اب سنیے وہ حدیث سننے کے بعد ایک مومنہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا پہلے میرا ارادہ تھا کہ ایک روزہ تو کم از کم رجب میں رکھوں گی. جو 27 رجب کی اہمیت تو آپ کو معلوم ہی ہے، میں نے بھی بتائی، ایک تو رکھنا. اب یہ ارادہ میں نے کینسل کر دیا. کیوں؟ کہا کہ آپ نے جو وہ حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ چچا کو اور خالہ کو اور ماموں کو اور پھوپھی کو، میری پھوپھی نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے روزے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں بھیجے. اور پھر اس نے بتایا بھی کہ کیا ظلم کیا ہے، اور واقعاً بہت بڑا ظلم. اور ایسے بہت کیس میرے پاس آ چکے ہیں کہ پھوپھیاں اپنے سسرال میں جا کر اپنے شوہر کی محبت میں اپنے دیور سے مل کے اپنے بھتیجی اور بھانجیوں پہ ایسے ظلم کرتی ہیں کہ ممبر سے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی. لیکن بہرحال بتایا ظلم کے، میں روزہ رکھوں گی، میں اس کی سفارش بھی نہیں کروں. سفارش کا پہلا جملہ تھا نا کہ خدا قبیلہ ربیہ اور مزر کے جانوروں کے برابر گناہگاروں کو معاف کرے گا. یہ باقی جو لسٹ آئی ہے اس میں یہ سفارش بھی نہیں کہے گا، مگر چونکہ روزہ اس نے رکھا ہے تو اللہ اس کی برکت سے ان تمام لوگوں کو.
اور ایسی بہت روایتیں کہ ایک بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے پورے قبرستان پہ سے عذاب دور ہو جاتا ہے، جبکہ اس بچے کے ذہن میں بھی نہیں۔ ایک آدمی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اس کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں، تو اس نے کہا اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ میں تو اپنی پھوپھی کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، میری زندگی تباہ کر۔ تو ہر چیز میں، اب یہ لفظ یاد رکھیے، یہ آگے کی تقریر میں آنے والا، ہر چیز کے اندر ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہاں روکیے بات کو، کیونکہ جو بات مجھے کہنا تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب آ جائیے پرسوں کی تقریر سے ربط ملاتے ہوئے آج کے موضوع پر، یہ جو جملہ میں نے کہا ہر چیز میں ایکسیپشن ہوتے ہیں، اس کی وضاحت تقریر کے آخر میں 10ویں امام کے ایک مشہور واقعے میں ہوگی، اور یہی ایکسیپشنز کی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑ جائے گی مرجع کی۔ چاہے حدیث کی ساری کتابیں آپ کو گوگل پہ مل جائیں، چاہے قرآن کا پورا ترجمہ آپ کو گوگل پہ مل جائے، چاہے تمام راویوں کے حالات آپ کو گوگل پہ مل جائیں، ایکسیپشن، یہ لفظ یاد رکھیے، ہر چیز میں ایکسیپشن ہے۔ تو یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ظلم عظیم کرنے والی پھوپھی، اور کیسا ظلم، تھوڑا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ممبر سے مناسب نہیں۔